قرآن لایا کون؟ آیا کس کے سینے پر؟ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیا. ٹھیک، حضور میسنجر، پروفیٹ میسنجر کی شان کے ساتھ تشریف لائے. مینز پیغامبر، کثرت استعمال کی وجہ سے پیغمبر ہو گیا. یہ فارسی لفظ ہے. کیا معنی؟ پیغام لانے والا. کیا لانے والا؟ کچھ لوگ ایسے چپ ہیں، مودی جی بلائیں گے تب بولیں گے، تو بولو نا، پیغام لانے والا. پیغمبر کا معنی پیغام لانے والا. واٹس ایپ بھی ایک میسنجر ہے، اس کے آگے لکھا ہوا رہتا ہے واٹس ایپ میسنجر. بات سمجھ آئی؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں اس میسنجر میں غیر ضروری گروپوں کی غیر ضروری باتوں پر غیر ضروری تبصرہ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، مگر اس سب سے ضروری پیغمبر جس پر ایمان لانا نبیوں کے لیے بھی ضروری تھا، اس کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت آپ کو میسج کریں اور آپ میسج کا جواب نہ دیں، خوش ہوں گے یہ؟ بولو جلدی سے. جب بھی ملیں گے تو شکوہ کریں گے، کتنا مصروف ہو گیا، میں نے اتنے اہم کام کے لیے میسج کیا، تو نے جواب نہیں دیا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کی کسی سے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں، رسول نے بھی ہمیں اور آپ کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا پیغام. قیامت میں جب حضور کے سامنے جاؤ گے تو نہیں پوچھیں گے کہ میرا میسج پڑھا کیوں نہیں؟ کیا جواب دو گے؟ ہاں حضور ہم نے پیغام تو نہیں پڑھا، شفاعت کر دو ہماری. ہمیں ٹائم تو نہیں ملا صاحب آپ کا پیغام سننے کا، ہمیں ٹائم نہیں ملا آپ کا پیغام پڑھنے کا، اب چلو معاف کرو. اور یہ کہو گے؟ اپنے آپ کو بدلو، خدا کے واسطے بدلو. میں آپ کی برائیاں کرنے نہیں آیا، آئینہ دکھانے آیا ہوں. اپنے آپ کو بدلو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئے تمہارے پاس وہ رسول، سبحان اللہ، جو تمہیں میں سے ہے. تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے. امت تکلیف میں ہو، حضور بے قرار ہو جاتے. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور میں بجلی کڑک جاتی نا، بجلی، تو حضور اپنی چادر جلدی سے گھسیٹتے ہوئے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے، میرے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا کے رکھ. اتنا گراں گزرتا تھا امت کا تکلیف میں پڑنا. ایک بات کہوں، جس ایکٹر کو آپ چاہتے ہیں نا، ایکٹر کو جس کے چکر میں بال کٹاتے ہیں، ویسے اس کی طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اس کی طرح ہاتھوں میں بریسلیٹ پہنتے ہیں، اس کی طرح جناب والا چشمے لگائے جاتے ہیں، اس کی تصویریں وال پیپر پہ لگائی جاتی ہیں، اس کے جیسے بننے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اس سے ملنے جائیں گے نا کبھی اگر بمبئی، اس کا باڈی گارڈ کتے کی طرح بھگا دے گا، یاد رکھو. بلکہ اس کے کتے ہی کھڑے کر رکھے ہیں اس نے. کتے، میں کسی پرٹیکولر ایک شخص کو نہیں کہہ رہا، ہر کے یہاں کتے ہیں. وہ کتے بھونکتے ہیں، کوئی نیا آدمی آ گیا. بہت گہرائی میں نہیں لے جا رہا، آج کوئی خطابت بھی نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہوں. ایک طرف وہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ اگر اس سے ملنے جائیں، چھوڑیے نا ملنے جانا، آپ مر رہے ہیں، آپ کا باپ مر رہا ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ بے قرار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، کیا اس جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جلدی جلدی بولیے. خواہ وہ بالی ووڈ کا ایکٹر ہو یا کرکٹر ہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے وہ تو ایسے سخت دل لوگ ہیں، حضور کی گستاخیوں پر گستاخیاں ہوتی ہیں، ان سے ایک ٹویٹ نہیں ہوتا. وہ تو ایسے سخت دل لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور وہ ایک لفظ میڈیا کو کہہ نہیں سکتے. اس طرح کے لوگوں کو آپ نے محبوب بنا رکھا ہے. آپ مر جائیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے،
لیکن پھر بھی آپ ان کے لیے مر رہے ہیں. اور آپ مرنے سے پہلے جس بے قراری میں ہیں، ایک محبوب مدینے والا ہے، اس بے قراری میں تکلیف نہ ہو اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے مرنے تیار نہیں، ہم ان کے لیے ان کے طریقے پر چلنے تیار نہیں. ایک وہ ہے جس سے ہم دنیا دار محبت کر رہے ہیں کہ اگر اس کے دروازے پر کھڑا ہوا جائے تو اس کے کتے بھونک کے بھگا دیں گے. اور ایک وہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ صرف آنکھ بند کر کے اس کو پکارتے ہیں تو غیب سے مدد آ جاتی ہے. اہل سنت کا امام کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ پھر آپ ظلم نہیں کر رہے اپنے آپ پر. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے. ہم حضور سے زیادہ کسی اور کو چاہ رہے ہیں، اس عقیدے کے باوجود کہ حضور سے اچھا کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم کسی اور کے حسن کو اپنا دل دے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں حضور سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں، اس کے باوجود ہم طاقت میں بھی کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں. ان کا دل تڑپتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے جب ہم اور آپ مشقت میں پڑتے ہیں. اتنا کوئی چاہے گا کسی کو؟ کوئی نہیں چاہے گا. بلکہ ماں سے بھی زیادہ حضور اپنی امت کو چاہتے ہیں. قبر کی تاریکی میں جب غلام پہنچتا ہے، ماں قبرستان نہیں جاتی، مگر محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر بنفس نفیس تشریف لے آتے ہیں. اور جب آتے ہیں، ہاں ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دے. اور جب آ جائیں گے قبر میں، او ہو، یہاں قبر کی بات آتی ہے تو مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد ہی آ جاتا ہے. جب وہ آ کے کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کا ہائیلوجن بند کرتے ہی اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، مگر میرے رسول کی روشنی یہ ہے کہ ایک بار جھلک دکھلا دی نا تو پھر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اس کے لیے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. آرام سے سونے کے لیے عشق میں خاک ہونا پڑے گا. اور یہاں تو عشق سڑک چھاپ ہے، سڑک چھاپ محبت میں مبتلا ہے. اور پھر خیال یہ آپ وہ تو یوں ہی بخشوا دیں. اچھا، ان کا کوئی آرگومنٹ نہیں، ان کی کوئی اپنی معاذ اللہ شان نہیں ہے. آپ ان کی بے قدری کریں اور فرشتہ آپ سے کچھ نہ پوچھے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. برادران ملت اسلامیہ، فرمایا تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گرو، یہ شان محبت ہے. دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ امت ایسی ہے کہ سرکار گویا کہ اس کے باپ ہیں. اور یہ فطری بات ہے کہ اولاد جب بے قرار ہوتی ہے تو باپ کے دل پر وفادار اولاد کے لیے تو بارے گراں گزرتا ہی ہے.